نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی امین. لیسن نمبر 169 سورۃ الحج آیت نمبر 25 to 37 انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، اور یہاں پر کفر کرنے والوں سے مراد اہل مکہ ہیں. وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اور یہاں پر اللہ کے راستے سے مراد دین ہے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے. کہا تو مسجد حرام کے بارے میں جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد پورا حرم ہے، کیونکہ عربی زبان میں جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. یعنی یہ کفار حج اور عمرہ سے مسلمانوں کو روکا کرتے تھے. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی، وہ جو، جعلناہ، بنایا ہم نے اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، یعنی سب لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہیں، العاکف، رہنے والے یعنی وہاں کے ریزیڈنس، فیہ، اس میں یعنی مکہ میں، والباد، اور باہر سے آنے والے یعنی فارینرز، دونوں کے لیے یہ جگہ برابر ہے عبادت کے اعتبار سے، یعنی دونوں کا حق کے عبادت برابر ہے. ایسا نہیں کہ جو مکہ میں رہتے ہیں ان کا حق زیادہ ہے. وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہے گا یا پھر ارادہ کرے گا، فیہ، اس میں یعنی اس مسجد میں یا پھر حرم میں، بِإِلْحَادٍ، الحاد کا، بِظُلْمٍ، ظلم کے ساتھ. یہاں پر الحاد کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ بغلی قبر ہے، لیکن مراد صحیح راستے سے ہٹ جانا، کسی بھی قسم کا گناہ کرنا، بے دینی کرنا، مرتد ہو جانا، کوئی بدعت کرنا، کوئی شرک کرنا، یعنی دین کے نام پر کسی بھی قسم کی گمراہی کو آپ یہاں سے مراد لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں یعنی حرم میں یا پھر مسجد حرام میں الحاد کا، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ، ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب میں سے. اب آپ دیکھیے تو یہاں آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں کفار مکہ کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے، جن کی وجہ سے مسلمان اللہ کے گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے مسلمانوں نے ہجرت کر لی، بلکہ ایک عرصے تک حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے سے بھی محروم رہے، جانے نہیں دیتے تھے مسلمانوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے، کیا ہوا؟ جانے نہیں دیا، حدیبیہ کے مقام پر ہی روک دیا، اور پھر وہ واپس ہوئے اور اگلے سال ایک ایگریمنٹ کے تحت صرف 3 دن کے لیے آئے عمرہ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ دن کی تو پرمیشن بھی نہیں دی. حالانکہ یہ مسلمان وہیں کے ہی رہنے والے تھے، یعنی زیادہ تر مسلمان وہیں کے ہی رہنے والے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ مسجد حرام پر سبھی کا حق برابر ہے، خواہ وہ مکہ کا ریزیڈنس ہو یا پھر مکہ سے باہر علاقے کا فارینر شخص ہو، یعنی بین الاقوامی لوگوں کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا وہاں کے رہنے والوں کا حق ہے. تو وہاں کے مقیم اور دوسرے بین الاقوامی لوگوں کے لیے حرم برابر ہے. حرم کے اندر سب کے حقوق برابر ہیں، کسی کو کسی پر ترجیح یا برتری نہیں دی جا سکتی. ابھی یہ مساوات وہاں پر برقرار ہے. اگر کوئی فارینر شخص پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی مسجد حرام کی جو پہلی صف ہے اس میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو اسے وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا. البتہ کوئی ناجائز طریقے سے اپنے لیے کوئی رعایت لے لے یا حکومتی سطح پر VIP پروٹوکول جو ہوتا ہے نا اس حساب سے کوئی امپورٹنس لے لے تو اور بات ہے. ادروائز کسی کو بھی کوئی امپورٹنس نہیں دی جائے گی کہ جی یہ مکہ کا رہنے والا ہے، اس کا حق ڈبل ہے.
اس سے جو مکہ میں نہیں رہتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی بات کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور پھر آخر حصہ جو آیت کا ہے کہ جو کوئی چاہے گا حرم میں الحاد کرنا، کجروی کرنا، یعنی کسی بھی قسم کا گناہ کرے گا ظلم کے ساتھ، obviously یہ ظلم ہی ہوگا کیونکہ اس جگہ کا وہ حق نہیں دے رہا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. یعنی جس مقصد کے تحت اس مسجد کو بنایا گیا ہے، جو بھی اس کو خراب کرے گا اس کو دردناک عذاب ملے گا. اگر آپ غور کریں کہ حرم کے تو جانور بھی محفوظ ہیں، ان کو خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کوئی بھی گری پڑی چیز آپ کو ملے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے الا یہ کہ آپ کو مالک کا پتہ ہو. ادروائز آپ حرم میں کوئی چیز ملتی ہے اس کو اٹھا نہیں سکتے. ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ کو مالک کا پتہ ہو، یا پھر آپ اس چیز کو اٹھا کر جو بھی وہاں کے منتظمین ہیں ان کے حوالے کر دیں. بس آپ کا مقصد جو ہے وہ نیک ہو اس چیز کو اٹھانے کا. تو پھر بتائیے کہ لوگوں کو عبادت سے روکنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اسی لیے سزا کیا ہے؟ دردناک عذاب کی سزا ہے. آپ نے ماضی کا ایک واقعہ پڑھا جس میں جب مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابرہہ آیا تھا، وہ اپنا لشکر لے کر آیا تھا اور اس کے لشکر میں کئی تو ہاتھی تھے. جب وہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کا کیا حال کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الفیل کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینکتے تھے تو انہیں پھر کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا. یعنی وہ سزا پائے. حرم کی طرف کوئی بھی اگر ایسا برا ارادہ رکھے گا تو وہ تباہ و برباد ہی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نمونہ عبرت ہی بنائیں گے. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے آئے گا، اور جب وہ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو سب کے سب مع اول و آخر کے دھسا دیے جائیں گے. یعنی سب کے سب زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور فرمایا اے ابن زبیر، آپ اللہ تبارک و تعالی کے حرم کی بے حرمتی کرنے سے بچیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش میں سے ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرے گا، اس کے گناہ اگر تمام جن و انس کے گناہوں سے تولے جائیں تو بھی بڑھ جائیں گے. دیکھو خیال رکھو کہیں تم وہی نہ بن جانا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی مکہ کا رہنے والا بھی حرم میں بے حرمتی نہیں کر سکتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جو گورنمنٹ وہاں پر ہے وہ کس طریقے سے حرم کو سرو کر رہی ہے، اور ایک بڑے سے بڑا شیخ بھی اپنے آپ کو وہاں کا خادم کہتا ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ بھی بالکل اسی کے ہی مطابق ہے. نو ڈاؤٹ وہ انتظام سنبھال رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے انڈر میں کام کر کے حرم کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اور بھی انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سب کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں سامنے سامنے ہی ہو رہی ہوتی ہیں. بیک آف اسکرین اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو جس کا ہمیں تو علم نہیں، لیکن ان فرنٹ الحمدللہ وہ بہت اچھے سے مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ حرم میں کوئی بھی قسم کا گناہ ہو، کسی بھی قسم کا الحاد ہو تو یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیک بڑی ہی ناپسندیدہ ہے. اسی لیے اس کی جو سزا ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. ہم میں سے جو بھی وہاں گیا ہے حرم تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ بڑی ہی گندگی مچاتے ہیں، وہاں پر اتنا میس کرتے ہیں، لیکن مجال ہے جو وہاں کے انتظام سنبھالنے والے منہ بنائیں، وہ اتنے پیار سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے پھر صفائی کرتے ہیں. کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہاں گند کیوں مچائی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی عام جگہ ہے. عام جگہ پر بھی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، وہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، وہ بھی برا عمل ہے، بلکہ بدترین عمل ہے. پھر کہاں مسجد حرام. رمضان کے مہینے میں تو یہ چیز بہت دیکھنے کو ملتی ہے. گناہ ہے نا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب جو آپ آنے والے 2 رکوع پڑھیں گے، پورے مکمل 2 رکوع تو نہیں، تقریباً 2 رکوع جو اب آپ آگے پڑھیں گے،
یہ مناسک حج کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 24 اور 25 میں بھی مناسک حج کا ذکر آپ پڑھ چکے ہیں, مگر وہاں قربانی کا ذکر نہیں ہے. صرف قبل از وقت سر منڈوانے کی صورت میں کفارے کے طور پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہے, اور حج اور عمرے کو جمع کر کے, یعنی کوئی حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے, اس صورت میں جو وہ قربانی کرتا ہے وہ شکر کے لیے ہوتی ہے نا, تو اس کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں قربانی اور طواف کا خاص طور پر ذکر ہے, اسی لیے تھوڑی سی یہ آیات ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ, اور جب بوأنا, جگہ مقرر کر کے دی ہم نے لِإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم علیہ السلام کے لیے. بوأنا کا جو لفظ ہے با واو حمزہ سے ہے, لوٹنے کو کہتے ہیں, مختلف چیزوں کے سازگار ہونے کو کہتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب جگہ مقرر کر کے دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیتی, گھر کی جگہ, یہ بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق کے رہنے والے تھے, حضرت ابراہیم کو مکہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ کعبہ کہاں بنانا ہے, ٹھیک اسی جگہ کی ہی نشاندہی کی گئی. غالباً یہ وہی جگہ تھی جہاں آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. سیلاب کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر شدہ دیواریں گر گئی تھیں اور ان کے آثار بھی ختم ہو گئے تھے, لیکن زمین کے اندر بنیادیں موجود تھیں. اسی بات کا ذکر آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ آپ ان بنیادوں کو اٹھائیں. ٹھیک ہے, اب یہاں آپ دیکھیں تو مکہ کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی, اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. فی الوقت اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں. اس سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا تھا, پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے تھے, اور پھر وہ طوفان نوح آیا تھا, تو اس وقت بھی کچھ کنسٹرکشن کی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد مکہ کا علاقہ ایسا ہے جہاں موسم کے تغیرات بہت زیادہ ہیں, اسی وجہ سے بیت اللہ کی کنسٹرکشن کافی ڈیمیج ہو گئی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کنسٹرکشن کو کریں گے, اس تعمیر کو کریں گے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جگہ بتائی کہ یہاں پر بیت اللہ بنے گا, اور اسی بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں. ان یہ کہ لا نہ تو شرک, تم شریک ٹھہراؤ بی شیئا, میرے ساتھ کسی چیز کو. غرض تعمیر بتائی گئی کہ یہاں شرک نہ ہو, یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا گیا ہے تاکہ یہ توحید کا مرکز ہو. وطاہر, اور پاک کر دو, بیتیا, میرے گھر کو, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین, اور کھڑے رہنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سورۃ البقرہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں جو دوبارہ یہ حکم آیا ہے یہ ایک طرح کا ریمائنڈر ہے کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھو تاکہ جو بھی یہاں آئے اسے پاکیزگی کا احساس ہو. اور پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے, حسی پاکیزگی بھی ہوتی ہے اور مانوی پاکیزگی بھی ہوتی ہے. حسی پاکیزگی یعنی گندگی اور نجاست سے پاک رکھو, اور معنوی پاکیزگی یعنی شرک اور بتوں سے پاک رکھو. اب کن کے لیے پاک رکھو؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے. اور یہ وہ اسپیشل عبادت ہے جو صرف اور صرف بیت اللہ میں ہی ہوتی ہے. دنیا میں اللہ کے گھر تو بہت سارے ہیں, لیکن طواف کی عبادت صرف اور صرف خانہ کعبہ میں ہی ہے. پھر والقائمین, اور کھڑے رہنے والوں کے لیے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ میں والعاکفین کا لفظ آیا تھا. ٹھیک ہے, تو قائمین کا جو لفظ ہے یہ دو معنی دیتا ہے, ایک تو نماز کا قیام کرنا اور دوسرا جم کر عبادت کرنا. ٹھیک ہے, تو پھر مراد کون ہوں گے؟ نمازی اور اعتکاف کرنے والے. وَرُکَّعِ السُّجُودِ, اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. یہاں سے مراد باجماعت نماز پڑھنے والے بھی ہیں اور عاجزی کرنے والے بھی ہیں. وَأَذِّنْ, اور اعلان کر دو, فی الناسی, لوگوں میں, بالحج, حج کا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کی منادی کر دیں.
اس حکم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اعلان کیا ہوگا، کس طرح لوگوں کو پکارا ہوگا، اور اللہ نے ان کے اس پیغام کو اور پکار کو کہاں کہاں تک پہنچایا ہوگا، یہ معاملہ اللہ اور ان کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، لیکن ابن ابی حاتم کی ایک روایت آتی ہے جس میں تھوڑا بہت اس کا ذکر ملتا ہے. اس روایت میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر مکمل کرنے کے بعد ملا کہ حج کے لیے لوگوں کو آپ بلائیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جنگل بیابان میں میری پکار کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بلائیے، ہم لوگوں تک آپ کی آواز کو پہنچائیں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کیا. اس روح نے لبیک کہا جس کے لیے حج اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا، یعنی ہر اس روح نے لبیک کہا جس کو حج نصیب ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کسی کے لیے ایسے سبب بنتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے، ایسے سبب بنتے ہیں کہ وہ حج کرنے پہنچ جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بے شمار وسائل ہوتے ہیں لیکن وہ حج کا سوچتے ہی نہیں. تو یہ سفر شوق اور محبت کا ہے. جب میں حج پر گئی تھی تو مجھے ایک شخص کی بات آج بھی یاد ہے. کافی بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی کافی ضعیف عمر کے تھے. تو چونکہ میں اور میرے ہسبینڈ کافی اس وقت ینگ بھی تھے، تو ہم اس طرح سے جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے ہوتے تھے ان کو راستہ نہیں ملتا تھا، تو ہم ان کو عموماً گائیڈ کر دیا کرتے تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ جانا کہاں ہے. تو اسی دوران ہماری ملاقات ایک کافی ضعیف شخص سے ہوئی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اب حج پر آئے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی کیوں نہیں آیا، یعنی آپ کے بچوں میں سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری زندگی حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں اور اب میں صرف حج کر سکتا تھا، میرے ساتھ کوئی اور آ نہیں سکتا تھا، اسی لیے میں اکیلا آیا ہوں. تو لوگ یوں بھی حج کرنے پہنچتے ہیں الحمدللہ. اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد ان کے ساتھ نہیں رکھی تھی تو کسی نہ کسی کے دل میں ڈالا، کوئی نہ کوئی ان کی ہیلپ کرتا تھا. انہوں نے اس بات کو ریزن نہیں بنایا کہ میرے بچے میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو میں حج پر ہی نہیں جاتا، بلکہ انہوں نے اس بڑی عمر میں بھی یہ ہمت کی. اور ایک اور بھی ہماری فیملی میں کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ دور کے رشتہ دار تھے تو حج کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی کوئی ایسے وسائل تھے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حج کرنے جائیں گے. اور ان کی آفس میں کوئی اس طرح کا سسٹم بنا کہ اب سے ہر سال جو ہے وہ آفس امپلائیز میں سے 2 لوگ حج پر جائیں گے. اور جب پہلی دفعہ بیلٹنگ ہوئی، یعنی وہ پہلا ہی سال تھا اور بیلٹنگ ہوئی، تو ان کا نام نکلا. ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، یعنی ایک ایسی چیز ہوئی جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہاں جو بات ہوئی نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور ہر اس روح نے لبیک کہا جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے حج لکھ دیا، وہ ضرور بس ضرور حج پہ پہنچے گا. اچھا، جب بہت سارے لوگ یہ روایت سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اب تک حج پر نہیں گئے، پتہ نہیں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، ہماری روحوں نے لبیک کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حج کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر سال حج کے پیسے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے پاس پیسے پھر شارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کوشش کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا کرم ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نیتوں پر اٹھائے گا. آپ کی نیت ہے، اللہ آپ کو نیتوں پر اٹھائے گا. تو یہ نہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حج پر نہیں بھیجا باوجود اس کے کہ ہماری اتنی نیت تھی تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا. نہیں، آپ کو اجر ملے گا، بس آپ کی نیت بڑی ہی پختہ اور سچی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کی ایفرٹس بھی ہونی چاہیے، بے شک وہ پورے دریا میں ایک قطرہ بہانے تک کی ہو، کیونکہ قطرہ قطرہ ہی پھر سمندر بن سکتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہترین قدردان ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی مالی وسعت نہیں ہوئی، پھر جب بڑھاپا آ گیا اور ایسی بیماری لگ گئی تو وسعت نہیں رہی. پیسے ہیں، اب پیسہ آ گیا لیکن اب صحت کی وسعت چلی گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو وسعت کے ساتھ رکھا ہے، اسی لیے اس اعتبار سے بھی آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ عبادت وسعت کے ساتھ ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے نیت کرنے سے تو منع نہیں کیا نا، آپ نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوب آسانی کرے گا. اب ایک چیز جو وَأَذِّن فِي النَّاسِ سے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تو کوئی بھی سامنے نہیں ہے، میں پکار کر کیا کروں گا، کون میری آواز سنے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ کا کام صرف اور صرف پکارنا ہے، آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے جائیں، لوگوں کو دین کے بارے میں بتاتے جائیں، اس کام کے انجام کو اللہ پر چھوڑ دیں. لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں کے دلوں کے اندر دین پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً نتائج چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کام میں نے کیا ہے، کسی کو کچھ بتایا ہے تو بس اس کا فوراً رزلٹ آ جائے، یا پھر ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں یہ سوچ کر کہ کون سنے گا. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ کون سنے گا، ہم نے بس یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں. جو بھی کام کریں نا اس پر آپ کانفیڈنٹ رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کریں. ہاں اللہ کی اطاعت ضرور کرتے جائیں ورنہ زبان میں اثر نہیں آتا. ٹھیک ہے، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے، کون لبیک کہتا ہے کون نہیں کہتا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کچھ ہمیں اللہ پر چھوڑنا ہوگا کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے. ہم صرف اور صرف اس کام کو کر جائیں. اور ویسے بھی آپ کو یہ بات پتا ہے کہ دین کا کام دنیا کے کاموں سے بڑا ہی مختلف ہے، وسائل کے بغیر بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ. اسپیشل کام ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ بھی یہ کام کر جاتے ہیں. اچھا پھر جو لوگ بغیر وسائل کے یہ کام شروع کرتے ہیں بڑی برکتیں اللہ ان کو دیتا ہے. بس یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے. تو اس کام میں بڑی ہی برکتیں آئیں گی، بس اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کی کمی کی وجہ سے نقصان ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور اعلان کر دو لوگوں میں بالحج، حج کا. تلبیہ بھی اسی پکار کا جواب ہے. ابن عباس کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا نا، تو تلبیہ بھی اسی پکار کا جواب ہے. ایسا ابن عباس کہتے ہیں. قیامت تک آنے والے ہر شخص نے بھی اس کا جواب دیا جس کے لیے اللہ نے حج کو مقرر کر رکھا تھا. یعنی یہ پکار کچھ اس طرح کی بھی ہے، یعنی تمام روحوں نے جو قیامت تک آنے والی ہیں کیا کہا؟ لبیک کہا. اور اس معنی کے اعتبار سے ہر اس روح نے لبیک کہا جس نے حج کرنا ہے. یأتوک رجالاً، آئیں گے تیرے پاس پیدل، وعلی کل ضامر، اور سوار ہو کر اوپر ہر لاغر اونٹ کے. ضامر کا جو لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے پوشیدہ ہونا، اسی سے ہی ضمیر کا لفظ نکلا ہے. ضمیر بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ضمائر جو آپ پڑھتے ہیں اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور اس میں اسم چھپا ہوا ہوتا ہے. اور دوسرا معنی اس کا دبلا ہونا، یعنی طویل سفر کر کے اونٹ آئیں تو کمزور ہو جائیں، قلیل چارے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے کمزور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ آپ لوگوں کو بلائیے، لوگ آئیں گے آپ کے پاس، پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے، اور ان کی سواریاں کمزور ہو گئی ہوں گی کیونکہ وہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں. یأتینا، آئیں گے، من کل فج عمیق، ہر کشادہ اور دور راستے سے. فجن کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان راستہ، مراد کشادہ راستہ ہے، اور عمیق دور کا راستہ. ویسے عمق کہتے ہیں گہرائی کو، اور جو چیز گہرائی میں ہو اس کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آئیں گے تیرے پاس ہر کشادہ راستے سے، ہر دور کے راستے سے، یعنی قریب سے بھی لوگ آئیں گے اور دور سے بھی لوگ آئیں گے. حج ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے. میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ حج پر جائے. جو جا چکا ہے اس کا بھی دل چاہتا ہے، اور جو نہیں گیا اس کا تو بہت ہی زیادہ دل چاہتا ہے. خیر اس بارے میں کبھی بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر پائی کہ کس کا دل زیادہ چاہتا ہے. جو دیکھ کر آیا ہے اس کا دوبارہ جانے کا دل چاہتا ہے، یا جس نے نہیں دیکھا اس کا دل زیادہ چاہتا ہے. مجھے آج تک جواب نہیں ملا، کیونکہ جب تک میں نے دیکھا نہیں تھا بیت اللہ تب تک بھی میرا شوق بہت زیادہ تھا،
اور جب میں دیکھ کر آ گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شوق زیادہ ہو گیا، یعنی دوبارہ دل چاہتا ہے کہ جائیں، کیونکہ ہم اس جگہ کو ایکسپیرینس کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے بس یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنائے اور ہم وہاں پر پہنچ جائیں. سال میں 1 مرتبہ تو کم از کم، اور اگر یہ ٹرپس 2 ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. کیونکہ کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ خود اس کو اویل کریں. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان اپنا آپ پیچھے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دوسروں کو موقع ملنا چاہیے، تو اس صورتحال میں تو چل جاتا ہے معاملہ. لیکن عمرہ ہو جائے، حج ہو جائے، اس میں دل چاہتا ہے کہ انسان اس نیکی کو خود اویل کرے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کئی بار خود حج اور عمرہ کر چکے ہیں، تو وہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں، ان کو فنڈز دیتے ہیں تاکہ وہ عمرہ کرائیں، وہ حج کرائیں. تو ایسے لوگوں کی بھی نیکی بڑی ہی قابل دید ہے، کیونکہ یہ دلوں کو بہت خوش کرتی ہے. اور اس بندے کو جس کے پاس وسائل نہ ہو اور اس کا سبب کوئی دوسرا بنا دے تو کیا ہی خوب نیکی ہے. ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ حج بدل جو ہے وہ کون کر سکتا ہے، تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی حج بدل وہ کر سکتا ہے جو اپنا فرض حج کر چکا ہو. تو یہ سوال اس نے پوچھا تھا کہ کوئی بیمار شخص تھا، کوئی بوڑھا شخص تھا جو اپنا فرض حج جو ہے وہ کسی اور کو پیسے دے کر کروا رہا تھا، کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اس کی طبیعت ایسی تھی، وہ بالکل بستر پر تھا. تو اس کے پاس پیسے تھے، تو اس نے وہ پیسے کسی اور کو دیے اور کہا کہ آپ میری طرف سے حج کرائیں. تو پھر وہ چونکہ اپنا حج کر چکا تھا شخص، تو حج بدل کے لیے گیا تھا. سبحان اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنا فرض یوں بھی ادا کروا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا حج بھی کر چکے ہوتے ہیں، عمرہ بھی کر چکے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو پیسے دیتے ہیں کہ جائیں آپ حج کرائیں، عمرہ کرائیں، تاکہ آپ کی دلی خواہش بھی پوری ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کسی کے دل کے ارمان پورے کرنا کتنی بڑی نیکی، مومن کے دل کو خوش کرنا کتنی بڑی نیکی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور آپ کا کیا خیال ہے، آپ اگر کوئی اس طرح کی نیکی کریں کہ اللہ نے آپ کو کئی بار نصیب کر دیا، اب آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا دل بہت تڑپتا ہے لیکن وہ خود نہیں جا سکتا، تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے رزق میں کمی ہو جائے گی؟ اللہ آپ کو اور دے گا. کیونکہ جب ہم کسی کے لیے کچھ بھی آسانی کرتے ہیں، وہ آسانی پہلے ہمارے نصیب میں مقدر کی جاتی، ان کے حج اور عمروں میں کوئی کمی نہیں آتی. تو حج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ سورۃ الحج پڑھتے پڑھتے کئی بار یہ دعا کریں کہ یا اللہ تو مجھے حج مبرور نصیب کر، نیکیوں سے بھرا حج نصیب کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اس حدیث میں آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، اللہ کے لیے حج کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں اتنی بار حج کر چکا ہوں اور میں تو بار بار حج پر جاتا ہوں، نہیں، اللہ کے لیے حج کرے اور اس دوران میں شہوت اور گناہ کی باتیں نہ کرے، تو وہ اس طرح سے پاک ہو کر لوٹتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی نیو بورن بیبی کی طرح وہ پاک صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بس یہ ہے کہ نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ دیکھیے تو حج مبرور کو کن نیک اعمال کے ساتھ جوڑا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور پھر دوسری بات اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یعنی کیٹیگریز جب سیم ہوتی ہیں نا تو وہ سیکوینس وائز آ جاتی ہیں ایک ہی حدیث میں یا ایک ہی آیت میں، یعنی ایک ہی لیول کا وہ نیک عمل ہوتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی اگر آپ نے نیکیوں بھرا حج کیا ہے، اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے، تو جنت کے سوا اور کچھ اس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، جنت ہی ملے گی. ویسے وقوف عرفہ میں یہ چیز بہت فیل ہوتی ہے کہ اللہ بہت قریب ہے. آپ کو پتہ ہے نا ڈے ٹائمنگز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں. حالانکہ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، لیکن وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. لیکن عرفہ والے دن پورا دن اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دن جتنا اللہ معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کو اتنا کسی اور دن معاف نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے اتنا آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اپنے پیارے پیارے بندوں کو جو حج کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، کن کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ، اور بتاتے ہیں دیکھو یہ کس ارادے سے آیا ہے. ویسے واقعی یہ حج کا سفر دیوانگی کا سفر ہے. ایک عجیب ہی دیوانگی حاجی پر طاری ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اور اتنا ٹینشن ہوتا ہے اس کو کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اس کی. اور میں نے تو جب حج کیا تھا تو یہ دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ حج کے دنوں میں بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل سے بھی ان کو اسٹریچر پر بھی وقوف عرفہ ادا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو ان کا حج نہیں ہوگا. اسٹریچر پر لائے جاتے ہیں، ویل چیئرز پر لائے جاتے ہیں، ایمبولینس آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں. سوچتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے لوگ اس طریقے سے حاضر ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح سے حاضر ہو اور اللہ اس کو معاف نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تو ہمارے صرف کئی بار استغفر اللہ کہنے پر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور کتنی چیزیں تو ہمیں وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا فجر پڑھی، ظہر پڑھی، بیچ کے سارے گناہ معاف. تب ہم نے اگر استغفار کہا ہے یا نہیں کہا ہے، 2 نمازیں پڑھی ہیں صرف، تو بیچ کے گناہ معاف. اچھا ظہر کے بعد اثر پڑھ لی تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس دوران کے سارے گناہ معاف. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو کتنی چیزیں ہماری ویسے ہی اگنور کر دیتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیے جو لوگ بھی حج پر جاتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں کہ جو حج کے ساتھ روحانی طاقتیں لے کر نہ آئیں. کوئی بدنصیب بھی ہوگا، ورنہ موسٹلی لوگوں کی زندگیاں حج کے بعد بدل جاتی ہیں، میجورٹیز کی بدل جاتی ہیں. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے. ہوتا ہے نا بہت سارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں گھر میں، اچھا یہ چیز لینی ہے، اچھا یہ چیز لینی ہے، تو ٹاپ آف دا لسٹ جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے نا وہ حج ہونا چاہیے. آپ کی کچھ سیونگ صرف اور صرف حج کو لے کر ہونی چاہیے، بے شک تھوڑی تھوڑی ہی صحیح. اس تھوڑے کو زیادہ کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اپنا سونا بھی بیچ دیتی ہیں اس سفر کے لیے. سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، ورنہ وہ کسی اور کے لیے سونا بیچیں، کسی اور کے لیے نہ بیچیں، کیونکہ عورتوں کی پسندیدہ چیز ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے مرد حضرات اپنے کاروبار میں سے بہت بڑی اماؤنٹ نکالتے ہیں فار حج اور عمرہ. اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم پہلے حج کریں یا عمرہ کریں، کیا چیز ہمیں پہلے کرنی چاہیے؟ جو پہلے نصیب ہو جائے، جس کے اسباب پہلے بن جائیں آپ اس پر چلے جائیں، کیونکہ زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہم ہیں کل نہیں ہیں. پر یہ ہے کہ آپ ان تمام شرائط کے ساتھ جائیں گے. بہت سارے لوگ پھر جب یہ شوق اپنے دل میں پاتے ہیں تو پھر وہ بہت سارے دوسرے راستے ڈھونڈتے ہیں، ہم کسی بھی طرح سے حج پر چلے جائیں، محرم ہو نہ ہو، ہے نا، وہ کسی بھی طرح سے چلے جانا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نیکی کر کے بھی اس کو برباد کر دیں. ایسا نہیں کیجیے گا. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا اسی طریقہ کار پر ہی ان عبادتوں کو کرنا ہے.